اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اپنے نائب کے طور پر منتخب فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ اسی باعث انسان کو شعور کی طاقت بھی عطا ہوئی، جس بنا پر انسان صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کے قابل ہوا۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اور بظاہر جنات انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور مخلوق ہیں۔ جنات بہت سے ایسے کام بغیر کسی پریشانی کے انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہوتے، لیکن انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں انتہائی طاقتور جنات کی طاقتیں بظاہر کمزور نظر آنے والے انسانوں کے سامنے ماند پڑتی نظر آتی ہیں، اور جنات انسانوں کی طاقت اور قابلیت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت انسان کو عطا کیا گیا وہ علم ہے جس کا بلا شبہ کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی ایک شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کے پاس کلام الہی کا کچھ علم تھا۔ ان شخصیت کا اسم گرامی آصف بن برقیہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور چند روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام باتورہ تھا، آپ کے والد کا نام برقیہ، دادا کا نام شمعیہ اور پردادا کا نام دانیال تھا۔ حضرت آصف بن برقیہ بچپن سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور اسی صحبت کا اثر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کا کچھ علم عطا فرما دیا۔ یہ مشہور واقعہ بہت سی تاریخ کی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اس واقعے کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اور جن کی حکمرانی تمام جاندار بشمول جنات سب پر تھی، ایک مرتبہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک ہدہد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو قوم سبا اور اس قوم کی ملکہ بلقیس کے متعلق خبر دی، اور بتایا کہ وہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے وہ اپنی بے قصوری کی دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آئے۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کے بارے میں علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا۔ جب ملکہ بلقیس کو یہ خط اس ہدہد پرندے کی جانب سے موصول ہوا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں ہے۔ خط کو پڑھنے کے فوراً بعد ملکہ نے اپنے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور اس خط کے بارے میں آگاہ کیا کہ اے سرداران، میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے، اور وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اس کے بعد سلیمان نے لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ ناظرین، ملکہ بلقیس اپنے وزراء سے مشاورت کے بعد اپنے ایلچی کے ذریعے بیش بہا قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتی ہے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر باقی بادشاہوں کی طرح محض دنیا کے مال میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب وہ ایلچی یہ قیمتی تحائف لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا،
اور ایلچی کو پیغام دیا کہ واپس جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ جلد ہی مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جائے، ورنہ میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ قوم سبا پر حملہ کر دوں گا، جس سے مقابلہ کرنے کی سکت قوم سبا میں نہ ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ قوم سبا یمن میں آباد تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں تشریف فرما تھے، اور اس دور میں یہ طویل فاصلہ طے کرنے میں ہفتوں لگ جایا کرتے تھے۔ بہرحال جب اس ایلچی نے واپس پہنچ کر ملکہ بلقیس کو اس تمام معاملے سے آگاہ کیا تو ملکہ نے پھر خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور اپنی غیر موجودگی میں قوم سبا پر ایک شخص کو اپنا نائب مقرر کر کے اپنے لشکر کے ہمراہ یروشلم کی جانب روانہ ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ملکہ بلقیس یروشلم کے قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے، اس سے قبل کہ وہ ملکہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے۔ اس پر دربار میں موجود جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن بولا کہ وہ آپ علیہ السلام کی محفل برخاست ہونے سے قبل ملکہ کا تخت یمن سے اٹھا کر لے آئے گا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دے گا، اور یہ کہ وہ اس تخت کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اور امانت دار ہے۔ اس دیو ہیکل جن کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت اس سے بھی قبل میرے پاس پہنچ جائے، جس پر اس محفل میں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام اجازت دیں تو میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ وہ شخص حضرت آصف بن برخیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے یعنی تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، جب حضرت آصف بن برخیہ نے اس بھاری بھرکم تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تو آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس تخت کی حیت کو تھوڑا بہت تبدیل کر دو، تاکہ میں دیکھوں کہ آیا ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں، جس پر اس تخت میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے تو اپنے تخت کو آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود پاتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام ملکہ سے اس تخت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ تخت تو میرے تخت ہی کے جیسا ہے، بلکہ یہی میرا تخت ہے، اور یوں ملکہ اپنی سمجھداری کے باعث اپنے تخت کو تبدیل شدہ حالت کے باوجود بھی پہچان لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان و شوکت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ تخت جسے اپنی جگہ سے ہلانا بھی تقریباً ایک ناممکن امر ہے، اسے یمن سے یروشلم تک لے آنا بذات خود ایک کمال ہے۔ حالانکہ ملکہ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ تخت تو ایک لمحے میں اپنے مقام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا تھا، اور یوں ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے متاثر ہو کر اپنے مشرکانہ عقائد سے توبہ کرتی ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتی ہیں۔ ناظرین، مختلف علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نام کا علم تھا، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی نعمت مانگی جاتی ہے اس اسم اعظم کو پڑھنے کی برکت سے وہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آصف تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، ان کے باپ کا نام برخیہ تھا، یہ اپنے دور کے ولی تھے، اسم اعظم جانتے تھے، ایک سچے مسلمان تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسم اعظم جس سے آصف نے دعا کی وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ ناظرین، ان روایات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اور بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔